صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین ہماری اصل ہے، وہ جڑ ہے اور ہم ٹہنیاں ہیں، جڑ ہے اور ہم ٹہنیاں ہیں، یعنی ہم نے جو دین ہم تک پہنچا ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے ذریعے پہنچا۔ جڑ زمین کے اندر ہوتی ہے، ٹہنیاں اوپر ہوتی ہیں، اور پھل پھول جو ہے وہ جڑ پر نہیں لگتا، وہ ٹہنیوں پر لگتا ہے، اور لگتا اس ٹہنی پر ہے جس کا تعلق جڑ کے ساتھ مضبوط ہو۔ تو اصل چیز ہے میلاد منانا، اصل چیز ہے محبوب کی آمد کا ذکر کرنا۔ وہ صحابہ سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر اور تذکرہ کرنا۔ آج جو خوشی منانے کا انداز مختلف ہے، تو اللہ نے کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے، فَلْيَفْرَحُوا، ہر اس طریقے سے خوشی بندہ منا سکتا ہے جس کو شریعت نے منع نہ کیا ہو۔ تو ٹائم تو ہو گیا، لیکن ذرا دو باتیں آپ سن لیں۔ خوشی منانا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ فرماتا فَلْيَفْرَحُوا، چھٹی کھلی ہے خوشی منانے کی، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ ایسی چیز شامل نہ ہو جس کو شریعت نے منع کیا۔ ہم سنی جو ہیں کچھ محبت میں حد سے زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں، یہ ذرا تلخ باتیں ہیں، ذرا سننا دل کے کانوں کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر کرنا، تذکرہ کرنا، جلوس نکالنا۔ جب مصطفیٰ مکے سے مدینے گئے تھے، صحابہ نے جلوس نکالا تھا آپ کی آمد پر، جھنڈے بھی اٹھائے تھے۔ جلوس نکالیں، خوشی کریں، جھنڈے اٹھائیں، نعرے لگائیں، نذکر اللہ، اللہ کا ذکر، نعرہ تکبیر لگاتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن کچھ سالوں سے ہمارے اس میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پروگراموں کے اندر کچھ چیزیں ایسی شامل ہو چکی ہیں جن کی شریعت اجازت نہیں دیتی، اور جو دوسرے لوگوں کو انگلی اٹھانے کا موقع دیتی ہے۔ جس کے اندر ایک چیز جو ہوتی ہے وہ یہ جو ہم پہاڑیاں بناتے ہیں، ٹھیک ہے، خیر ہمارے محلے میں تو امن سکون ہوتا ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا۔ پہاڑیاں بناتے ہیں، اور پہاڑیوں کے اندر جو ہے وہ کبھی کوئی کھلونا رکھا ہوا ہے، کوئی گاڑی رکھی ہوئی ہے، اور بھالو رکھے ہوئے ہیں بت کی شکلوں کے، جس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ فرمایا میں بتوں کو توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ آج ہم اسی محبوب کی آمد کی خوشی کے اندر ان پہاڑیوں کے اندر جو ہے وہ ہم بت نما ہی ہوتے ہیں نا، وہ گڈے رکھے ہوئے ہیں یا کوئی جانور رکھے ہوئے ہیں، یہ ہم شریعت کی حدوں کو توڑ رہے ہوتے ہیں، اس کی شریعت کے اندر اجازت نہیں۔ دوسرے نمبر پر پھر ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بآسعادت کی خوشی میں کیک کاٹتے ہیں۔ کیک کاٹنے کے اندر حرج نہیں، لیکن وہ کیک کیا ہوتا ہے؟ اس کیک کے اوپر یا روضہ رسول کی تصویر بنی ہوتی ہے، یا جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کے الفاظ لکھے ہوتے ہیں، اور روضہ رسول کی تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے، تو ہم اسی کے اوپر چھری چلا رہے ہوتے ہیں۔ کہاں جاتی ہے ہماری ایمانی غیرت؟ کیا عشق مصطفیٰ اس وقت یہ گوارا کر جاتا ہے؟ جی میلاد کے اوپر وہ تصویر بنانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد کی یہ محبت کی علامت ہے، تو اس کو کاٹنا مٹانا وہ کیا ہوگا؟ کیا وہ بھی محبت ہوگی؟ کیک کاٹنا ہے کاٹیں، لیکن بالکل سادہ رکھ کے۔ تیسرے نمبر پر کچھ سالوں سے ہمارے اس شہر سیالکوٹ کے اندر جو جلوس میلاد کے اندر جو ہے وہ بینڈ باجے کا رواج چل نکلا ہے۔ پہلے کہیں ایک آدھ جگہ پہ ہوتا تھا، اب ہر جگہ پہ ہی وہ جو ہے وہ بینڈ باجے بجائے جا رہے تھے۔ نوجوان لڑکے بچے جو ہے وہ ربیع الاول کا چاند شروع ہوتا ہے تو گلیوں میں وہ پریکٹس شروع ہو جاتی ہے، اس سے بینڈ باجوں کا، آلات موسیقی کا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ میں آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے آیا ہوں، لیکن ہم محبوب کے میلاد کے اندر انہی آلات موسیقی کو لے کر آ گئے۔ جتنے بھی سیالکوٹ کے اندر، اس شہر کے اندر جتنے بھی بینڈ باجے والے گروپ ہیں، کوئی ایک گروپ بتائیں جس کی جو ہے وہ سربراہی کوئی چھوٹے سے چھوٹا عالم دین بھی کر رہا ہو۔ بھئی اس گروپ کو جو بینڈ باجے بجا رہا ہے، اس گروپ کو اگر لیڈ کرنے والا کوئی چھوٹے سے چھوٹا عالم دین بھی ہو، نہیں ہوگا، کیونکہ علماء اس کو جائز نہیں سمجھتے۔ یہ چیز جائز نہیں ہے اسلام کے اندر۔
تو ایسی چیزیں جو ہے وہ اور پھر جہاں پر اور ایک اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کے سے جدا ہونے والے چند ایک بال مبارک تھے، جس طرح حضرت امیر معاویہ کے پاس تھے، امام بخاری کے پاس غالباً ایک تھا، باقی کسی محدث کے پاس بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بال مبارک نہیں تھا۔ لیکن آج ہم دیکھیں میلاد شروع ہوتا ہے، میلاد کی رات کو جہاں پر جلسہ ہوتا ہے، ہر جگہ پر جو ہے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک آگے زیارت کر لو۔ ہماری عقیدت کے ساتھ جو ہے وہ کھلواڑ کیا جاتا ہے، محبت کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں اسلام کے اندر جائز نہیں ہیں، ان سے بچیں اپنے آپ کو۔ یہ بینڈ باجے جو ہیں یہ ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ صرف ایک روایت ملتی ہے، جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے تو مدینے کی بچیوں نے دف بجائے تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں تھا، بچیاں تھی، چھوٹی تھی، نابالغ تھی، انہوں نے دف بجائے تھے، اور دف بھی وہ آج والا ٹک ٹک والا نہیں تھا، سادہ دف ایک سائڈ کے اوپر تو تھپ تھپ کی آواز ہوتی تھی۔ لیکن بعد میں نبی کریم، کیوں وہاں ابھی اسلام آ رہا تھا، اسلامی تعلیمات آ رہی تھی، وہ بچیاں تھیں، انہوں نے اپنے رواج کے مطابق جو ہے استقبال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن آج ہم نے اس دف کو عجیب عجیب شکلیں دے کر اور پتہ نہیں ساتھ کیا کیا لگا کر چیزیں جو ہیں وہ اس دف کو ہم نے اپنے اندر رائج کر لیا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے ان سے اپنے آپ کو بچائیں، یہ اسلام ان کی اجازت نہیں دیتا، اور یہ چیزیں جو ہے یہ پھر ہمارے اوپر انگلی اٹھانے کا موقع دیتی ہیں۔ یہ دیکھو سنی میلاد ناطق کی کر رہے ہیں، پیچھے کو 2-3 سال پہلے ملتان غالباً شہر پہ وہ لوگوں نے حور نکال لی تھی، میلاد کے اندر حور آ گئی، لڑکی کو بنا سما کر بٹھا دیا۔ بھئی اسلام کی حدوں میں رہ کر خوشی منائیں، ہر جائز طریقے سے خوشی منائیں، اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں۔ آپ جلوس نکالیں، جلسے کریں، آپ جو ہے وہ گلیاں سجا لیں، لیٹیں کر لیں، وہ سب چیزیں جائز ہیں، اس کی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن ان آلات موسیقی کا، بینڈ باجوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ عورت اور مرد کو ایک جگہ پر اکٹھے ہونے سے بھی منع فرمایا۔ صرف ایک خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے اجازت ہے عورت اور مرد کو اکٹھے ہونے کا، وہ اکٹھے ہو کر، لیکن وہاں پر بندہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اور اپنے گریبان میں اتنا مگن ہوتا ہے، اس کو ہوش نہیں ہوتی میرے ساتھ کسی مرد کا کندھا لگ رہا ہے، کسی عورت کا کندھا لگ رہا ہے۔ اس کے علاوہ مرد اور عورت کا اختلاط، یعنی ایک جگہ پر جمع ہونا، چاہے وہ کسی عرس کے اوپر ہو، چاہے کسی مزار کے اوپر ہو، چاہے میلاد کی محفل کے اندر ہو، چاہے میلاد کے جلوس کے اندر ہو، کسی بھی جگہ پر مرد اور عورت کا ایک جگہ پر اکٹھا ہونا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اس کو ثواب کی نیت سے کرتے ہیں۔ تو یہ اپنے اندر، یہ خاص کر نوجوان نسل اپنے ذہنوں میں یہ باتیں بٹھائے کہ آج اسلام پر، مسلمانوں پر، اور جو خاص کر اہل سنت پر، ان کے ان عملوں کی وجہ سے جو ہے وہ ان خرافات کو جو ہم نے دین کے نام پر داخل کر لی ہوئی ہیں، ان کی وجہ سے انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، اور ان کے اندر کوئی بھی عالم دین شامل نہیں ہوتا۔ یہ عوام کا اپنا ہوتا ہے، بس جی جدھر سے ہمیں سمجھایا کہ ہمیں مزہ آئے گا اس کام کی طرف چل پڑے۔ تو ان چیزوں سے بچیں، صحیح اور جائز طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد کی خوشی کریں، جلوس نکالیں، جلسے کریں، محفلیں کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں، درود پاک پڑھ کر محبوب کی بارگاہ کے اندر نذرانہ تحفہ پیش کریں، تو اللہ کا محبوب بھی راضی ہوگا، خدا بھی راضی ہوگا۔ لیکن ہم جب ایسے عمل کریں گے تو نہ خدا راضی ہوگا تو نہ مصطفیٰ راضی ہوگے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمایا۔